عزیز طالبات السلام علیکم۔ آج ہمارا جو لیکچر ہے وہ سیکنڈ لیکچر ہے شاعری کے حوالے سے۔ کل کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ تھا اردو کے ابتدائی ادبی نمونے، اور اس میں شاعری اور نثر کا حصہ آپ کو پڑھایا جانا تھا۔ ابھی شاعری کا لیکچر نمبر کل میں نے آپ کو لیکچر نمبر 1 دیا، اور اب لیکچر نمبر 2 میں آپ کو پڑھا رہی ہوں۔ کل ہم نے ختم کیا تھا غالب پہ، ابتدائی ادبی نمونوں میں ہم غالب تک پہنچے تھے، اور اب غالب کے بعد جو شاعر نظر آتے ہیں وہ ہیں مومن خان مومن، جو کہ غالب کے ہم اثر تھے اور ایک کامیاب غزل گو شاعر تھے۔ اب ان کے ہاں جو روایتی مضامین ہیں انہوں نے اس کو جدت کے ساتھ پیش کیا، اور آج تک مومن خان مومن کی شاعری جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے، اور فنکاروں نے اس کو جو ہے گلوکاروں نے اس کا کلام گایا ہے، اور آج بھی اسی جو ہے دلچسپی سے مومن خان مومن کا کلام پڑھا جاتا ہے۔ اب اسی دور میں وہ جو دور تھا غالب کا، مومن خان مومن ہیں، بہادر شاہ ظفر ہیں، اور ذوق بھی اسی دور کے شاعر ہیں۔ بہادر شاہ ظفر چونکہ سلطنت مغلیہ کے آخری فرما رواں تھے، اور ان کی بادشاہت تھی، اور وہ بادشاہت بھی بس برائے نام تھی، اس لیے ان کے مضامین میں جو ہے وہ اداسی پائی جاتی ہے۔ بہادر شاہ ظفر کے ہاں جو ہے وہ جیسے وہ ہے شعر کے عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ذوق کی غزلیں بھی آپ کو ملتی ہیں، لیکن ذوق بنیادی طور پر جو ہے وہ قصیدے کا مزاج رکھتے تھے، اور انہوں نے قصیدہ گوئی میں ہی شہرت حاصل کی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں سے شاعری میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا ہے، یعنی کہ ایک پلٹا کھایا ہے۔ کیسے شاعری نے پلٹا کھایا ہے؟ وہ یوں کہ 1857 کی جو جنگ آزادی ہوئی تھی، اور وہ جو انقلاب تھا اپنے ساتھ بہت سی سیاسی تبدیلیاں بھی لایا، اور زندگی کے دوسرے شعبوں میں بھی اس نے جو ہے وہ تبدیلیاں آئیں، جو کہ شعر و ادب کے حوالے سے تھی۔ اچھا، لاہور میں انجمن پنجاب کے نام سے ایک انجمن قائم ہوئی تھی، جس کا مقصد تھا کہ مشرقی زبانوں کی ترقی اور ان کی تعلیم و تدریس۔ ان شاعروں میں مولانا محمد حسین آزاد اور مولانا حالی پیش ہوتے تھے، اور یہاں سے جدید اردو شاعری کا آغاز ہوتا ہے، جس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں رسمی، روایتی اور فرسودہ عاشقانہ مضامین کی جگہ نئے موضوعات پر ایک حقیقت پسندانہ انداز میں طبع آزمائی کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ جو شاعر ہیں وہ زندگی کے قریب آئیں، زندگی سے دور ہونے کی کوشش نہ کریں۔ چھوٹی چھوٹی تاریخی، اصلاحی اور حب الوطنی کے موضوع پر نظمیں کہیں جانے لگیں، جس سے آہستہ آہستہ قومی شاعری کا شعور واضح ہوا۔ مد و جزر اسلام، جو کہ مولانا حالی کی مشہور نظم ہے اور مسدس حالی کے نام سے مشہور ہے، یہ اسی دور میں لکھی گئی، اور حالی کی اس نظم کو اردو میں قومی شاعری کا نقطہ آغاز کہا جا سکتا ہے، جس کا سلسلہ بعد میں اکبر، اقبال اور جوش تک پہنچا۔ اکبر الہ آبادی بھی اسی عہد کے شاعر ہیں، لیکن اپنے نقطہ نظر اور مسلک میں وہ خالص مشرقی اور بڑی حد تک روایت پرست نظر آتے ہیں۔ اب اکبر الہ آبادی کو کہا جاتا ہے کہ جی وہ سر سید کے مخالف ہے۔ حالانکہ وہ مغرب اور مغربی تہذیب کے بڑھتے ہوئے اثرات کے خلاف تھے۔ اکبر الہ آبادی نے جو ہے وہ مغرب پرستی کے بڑھتے ہوئے رجحان کے خلاف ایک کمزور ہی صحیح لیکن ایک آواز بلند کی ہے، اور آگے چل کر پھر اقبال نے اسی آواز سے جو ہے وہ سمجھ لیں کہ قوت، طاقت اور حرارت حاصل کی، اور پھر دور آتا ہے علامہ محمد اقبال کا۔ اقبال کی شاعری میں جو موضوعات تھے ان میں بہت وہ ایک طاقتور اسلوب اور آہنگ تھا۔ اقبال انگلینڈ بھی رہے 1905 سے 1908 تک، اس لیے وہاں پر جو انہوں نے جو کچھ دیکھا، ان کے خیالات اور افکار میں ایک بہت جو ہے وہ انقلاب آیا۔ مغربی تہذیب ان کے سامنے بے نقاب ہو گئی، اس لیے انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں بیٹھ کے آپ جس تہذیب سے متاثر ہوتے ہو، دراصل اس کی حقیقت یہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا جو ذہنی انتشار، سیاسی انحطاط اور معاشی بدحالی ہے، وہ یہی ہے کہ انہوں نے ایسے تصورات کو قبول کیا ہے جو روح اسلام کے منافی تھے۔ اقبال کے نزدیک زندگی اثبات خودی کا نام ہے، اور مسلسل جد و جہد، عزم و استقلال اور عمل پہم سے عبارت ہے۔
اقبال نے جو نظمیں لکھیں اور ان کی جو کتابیں تھیں، بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم، پیام مشرق اور مغان حجاز، وہ دراصل آپ سمجھیں کہ قومی رہنمائی کا ذریعہ تھی۔ اور یوں اقبال جو ہے وہ برصغیر میں اسلامی دور کو دوبارہ سے سامنے لانے والے سب سے بڑے علمبردار قرار پائے۔ اقبال کے ساتھ ساتھ آپ کو مولانا ظفر علی خان بھی ملیں گے، جو صحافی اور سیاستدان بھی تھے، اور بڑی ان کی جو ہے وہ ان کے کلام میں آمد ہی آمد نظر آتی ہے۔ نعتیں بھی لکھیں جو کہ اردو کی نعتیہ شاعری میں زیادہ مقبول ہوئیں۔ اردو کے دور جدید میں بھی آپ اگر دیکھیں تو جوش ملی آبادی کا نام آتا ہے۔ جوش کے ادبی ورثے میں لکھنؤ کی پوری تہذیب، ادبی مذاق، صحت، زبان کا لحاظ اور شاعرانہ فنکاری ملتی ہے۔ وہ شاعر فطرت ہیں، شاعر شباب ہیں، شاعر انقلاب ہیں۔ ان کے کلام میں ایک جوش، ولولہ، لہجے میں ایک مردانگی اور ان کی فکر میں عہد حاضر کا شعور ملتا ہے۔ زبان پر جیسی قدرت انہیں حاصل ہے وہ اردو شعراء میں نذیر اکبر آبادی اور میر انیس کے سوا کسی اور میں نظر نہیں آتی۔ اب جدید نظم کے عام رواج کے بعد لگتا تھا کہ غزل کا دور ختم ہو رہا ہے، لیکن بعض شعراء نے غزل کو موضوع اور اسلوب بیان دونوں کے اعتبار سے ایک نئی زندگی عطا کی۔ ان شعراء میں حسرت موہانی سر فہرست ہے۔ ان کی طبیعت نے پرانے اساتذہ سے فیض اٹھایا۔ عاشقانہ شاعری میں انہوں نے ایسے واقعات اور معاملات بیان کیے ہیں کہ جرت، مومن اور داغ کے رنگ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ تصوف کے مضامین ادا کرتے ہیں تو درد کی یاد دلاتے ہیں۔ ہجر و فراق اور سوز و گداز کے مضامین بیان کرتے ہیں تو میر کا انداز جھلکنے لگتا ہے۔ اچھا، پھر فانی بدایونی، وہ بھی اسی دور کے شاعر ہیں اور ان کے کلام میں غالب کا فکری انداز اور میر کا سا سوز و گداز ملتا ہے۔ تیسرے شاعر جو ہیں وہ اصغر گونڈوی ہیں، جن کا کلام میر درد کی طرح مختصر لیکن منتخب ہے۔ جگر مراد آبادی بھی اسی حلقے کے ایک نامور غزل گو ہیں۔ ان کی رندی اور سرمستی ایک حقیقت ہے اور ان کی غزلیں ان کے حسب حال ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ 1935 میں آغاز ہوتا ہے ترقی پسند تحریک کا۔ اس تحریک سے وابستہ لوگوں کے نظریات کا جو پرچار تھا وہ بھی ہوا، اور اب ترقی پسند شعراء پھر الگ سے نظر آتے ہیں۔ ان میں علی سردار جعفری ہے، مخدوم محی الدین ہے، اسرار الحق مجاز ہے، فیض احمد فیض، احمد ندیم قاسمی، ساحر لدھیانوی، ظہیر کاشمیری، جانثار اختر اور حبیب جالب اہم ہیں۔ ان لوگوں کے یہاں زیادہ تر جذباتیت پائی جاتی ہے۔ ترقی پسند تحریک کے ساتھ ہی اردو شاعری میں آزاد اور معرہ نظم کا رواج ہوا۔ آزاد نظم میں وزن تو ہوتا ہے مگر بہر چھوٹی بڑی جو ہے ہوتی ہے، قافیہ ہونا بھی ضروری نہیں ہوتا۔ اردو میں شاعری کا آغاز اسماعیل میرٹھی سے ہوتا ہے، پھر نون میم راشد، تصدق حسین خالد، ڈاکٹر تاثیر، فیض، مختار صدیقی، کیوم نظر، یوسف ظفر، اختر الایمان اور مجید امجد زیادہ مشہور ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد نظم کے میدان میں وزیر آغا، عارف عبدالمتین، منیر نیازی، جیلانی کامران، ظہور نظر، اختر حسین جعفری جو ہے وہ نمایاں ہوئے۔ اور اسی دور میں جو قیام پاکستان کے بعد غزل لکھنے والے تھے ان میں جو نام آتا ہے وہ ہے ناصر کاظمی کا، احسان دانش کا، شہزاد احمد، احمد فراز اور احمد مشتاق، کشور ناہید، ادا جعفری، فہمیدہ ریاض، پروین شاکر وغیرہ جو ہے وہ آپ کو اہم دکھائی دے۔ اب تک اردو شاعری کا یہ سلسلہ جاری ہے، ابھی بھی بہت سارے نئے لکھنے والے جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں اور ان کی بھی ایک لمبی لسٹ ہے۔ ان لوگوں کے بعد بھی جو اردو شعر کہنے والے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں، وہ پھر بہت ہی جدید شعراء میں آتے ہیں۔ تو یہ اسٹوڈنٹس ہمارا آج کا لیکچر تھا کہ اردو کے ابتدائی ادبی نمونوں میں جو ہے وہ شاعری کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا
کہ جو ہے وہ کون کون سے لوگ تھے جنہوں نے شروع سے اب تک یعنی کہ پاکستان بننے کے بعد تک جو ہے وہ شاعری کے نمونے پیش کیے اور شعر و ادب کی خدمت کی. بہت شکریہ.